نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين والتین قسم ہے انجیر کی والزیتون اور زیتون کی وطور سینین اور طور سینین کی طور پہاڑ کی وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بہت ہی عمدہ انداز میں ثم رددناہ پھر ہم نے لوٹایا اس کو اسفل سافلین نیچے سے بھی نیچے الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے فلہم اجر غیر ممنون بس ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا فما یکذبک بعد بالدین پس کس نے جھٹلایا آپ کو اس کے بعد جزا کا الیس اللہ باحکم الحاکمین کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں کا حاکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین آپ کے سامنے سورۃ التین تلاوت کی ہے اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح ان دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کا بیان تھا سورۃ التین میں مطلق انسانیت کی عظمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کرم کیا اور انسان کو بڑی عظمت عطا فرمائی لیکن وہی انسان جب اللہ تعالیٰ کا منکر باغی نافرمان اور کافر بنتا ہے تو پھر اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے ہمارے استاد حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے فرماتے تھے کہ اگر کوئی انسان ناحق کسی کو قتل کر دے اور غلطی سے قتل ہو جائے ایک تو ہے جان بوجھ کے مارنا وہ نہیں غلطی سے مثلا کسی شکار کو مارا وہ غلطی سے لگ گیا انسان کو تو 5ویں پارے میں ہے اس کی دیت بھی ہے اور دیت ایک غلطی سے قتل ہونے والے کی 100 اونٹ کے برابر ہے اب 100 اونٹ کی قیمت کوئی لاکھوں سے بھی آگے تجاوز کرتی ہے شاید کروڑوں میں پہنچ جائے یہ ہے انسان کی عظمت اگر غلطی سے اس کو کوئی تیر تلوار لگ گیا تب بھی اس کا یہ مقام ہے لیکن ایک انسان ہے اس نے چوری کی ہے
اور چوری کرنے کے بعد اس پر چوری ثابت ہو گئی ہے تو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، 10 درہم چوری کی، ہاتھ کاٹ کر پھینک دو، کہ وہ مقام اس کا جو تھا وہ اس وقت تھا جب وہ اللہ تعالیٰ کے خاص عبادت گزار بندہ تھا، جب اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں آیا تو پھر اس کا مقام ختم ہو گیا۔ یہی مثال ہے اس سورہ مبارکہ میں بھی کہ انسان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، اور قسم بطور گواہی کے۔ نمبر 1 3 کی قسم، 3 سے مراد انجیر ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہ انجیر کی قسم کھانے سے مراد انجیر کا صرف پھل مراد نہیں، بلکہ انجیر جن علاقوں میں بکثرت ہوتی ہے وہ علاقے مراد ہے، اور وہ شام کا علاقہ ہے جہاں ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام گئے، تو مراد اس سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور زیتون سے مراد صرف وہ زیتون نہیں، بلکہ زیتون سے مراد بیت المقدس کا وہ علاقہ جہاں پر زیتون بکثرت سے پائے جاتے تھے، جو پیدائش کی جگہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور طور سینین سے مراد صرف طور پہاڑ نہیں، بلکہ اس طور پہاڑ پہ رب سے ہم کلام ہونے والی شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امن والے شہر سے مراد صرف مکہ مکرمہ نہیں، بلکہ امن والے شہر میں پیدا ہونے والے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، اور مکے میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ یہ چاروں شخصیتیں انسان تھے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کا مقام اللہ نے بہت اونچا بنایا ہے، انسان کا مقام اللہ نے بہت اونچا بنایا ہے۔ چنانچہ یہ 4 قسمیں بطور گواہی کی ہیں، اور مراد اس سے 4 عظیم شخصیات ہیں۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ ان 4 چیزوں کا اپنا مقام بھی ہے۔ مثلا انجیر، اس کے اپنے فوائد ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا، جن کی مثال دی گئی، جن کی قسم دی گئی، یقیناً ان میں کچھ فوائد تو ہیں نا، تبھی تو ان کا ذکر ہوا۔ اور اسی طرح زیتون کے بارے میں تو اس کے علاوہ بھی 2 مقامات پہ اور تذکرہ آیا ہے۔ ایک سورۃ المؤمنون میں آیا ہے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور وہ درخت جو طور سینا سے ہوگا اور اس میں سے تیل نکلتا ہے، اور وہ صبغ للآکلین، کھانے والوں کے لیے سالن کا کام بھی دیتا ہے۔ زیتون کا اچار بہترین، اور اس کا تیل کے اندر پکا ہوا سالن وہ بہترین چیز ہے صحت کے لیے۔ اور اسی طرح سورۃ النور میں ہے کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ یہ برکت والا درخت ہے، یہ زیتون برکت والا درخت ہے، اور اس کا تیل اتنا خوبصورت اور چمکدار ہے کہ اسے آگ نہ بھی چھوئے تب بھی چمک رہا ہوتا ہے۔ تو 2 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مزید بھی زیتون کا ذکر کیا۔ وطور سینین، طور پہاڑ کا تو کئی جگہ ذکر ہوا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کا ذکر بھی کیا۔ اور سورۃ طٰہٰ میں ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا اِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، موسیٰ تو جس وادی میں آیا ہے یہ بڑی مقدس وادی ہے۔ ظاہر بات ہے جہاں رب کی تجلیاں پڑ رہی تھیں اور اللہ کے نور کی تجلیوں سے وہ وادی چمک رہی تھی، وہ کتنی مقدس ہوگی۔ تو اس کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر۔ اور نمبر 4 وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، جگہیں زمین تو ساری میرے رب کی بنی ہوئی ہے، لیکن مکہ یہ امن والا شہر ہے۔ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا
وہ امن والا ہے۔ اس سے پہلے ہم سورۃ البلد میں پڑھ چکے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ کہتے ہیں میں اس شہر کی قسم کیوں نہ کھاؤں، اس شہر میں میرا محمد جو چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ امن والا شہر جس میں رب کا کعبہ، جس میں زمزم کا چشمہ، صفا اور مروہ شعائر اسلام میں سے بڑی نشانیاں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 قسمیں کھائیں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں 5ویں قسم بھی آگے آ رہی ہے لقد، کیونکہ لام اور قد دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں، اور جب دونوں تاکید والی چیزیں آ جائیں تو قسم کا معنی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں در قسم کھائیں اور یہ بات سمجھائی کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تجھے ہم نے بڑے عمدہ سانچے میں بنایا۔ تقویم سانچہ، انداز، جس انداز میں، جس سانچے میں انسان کو بنایا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایک ہوتا ہے حسین اور ایک ہوتا ہے احسن۔ حسین کا معنی خوبصورت، احسن کا معنی بہت خوبصورت۔ اللہ فرماتے ہیں جانوروں کو بھی میں نے حسن دیا، چڑیوں کا اپنا حسن ہے، پرندوں کا اپنا حسن ہے، ہر چیز کا اپنا حسن ہے، لیکن اے انسان جتنا احسن میں نے تجھے بنایا ہے اتنا اور کسی چیز کو نہیں بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہت ہی عمدہ اور بہت ہی خوبصورت سانچے میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جانوروں کو دیکھو، پانی پینے کے لیے اپنا منہ پانی کے پاس لے کر جاتے ہیں، چارہ کھانے کے لیے منہ اپنا چارے کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور انسان کو دیکھو اللہ نے ہاتھ دیے، سیدھا بیٹھتا ہے، پانی اٹھا کر منہ کے پاس لے جاتا ہے، لقمہ اٹھا کر اپنے منہ کے پاس لے جاتا ہے۔ سب کہو سبحان اللہ، فی احسن تقویم، کیسے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو رد کر دیا، لوٹا دیا۔ احسن کے مقابلے میں آ گیا اسفل۔ احسن کا معنی خوبصورت، انتہائی خوبصورت، اسفل کا معنی انتہائی نیچے، سافلین کا معنی نیچے ہونے والے، نیچے ہونے والوں میں سے بھی انتہائی نیچے کر دیا۔ انسان کی عظمت تو بہت اونچی تھی، لیکن جب اس نے کفر کیا تو پھر اللہ کی نگاہوں میں ایسا گرا کہ باقی مخلوقات سے بھی نیچے چلا گیا۔ جیسا کہ سورۃ الاعراف میں ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہو گئے ہیں انسان، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہو گئے ہیں۔ آگے فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ جانور تو کفر نہیں کرتے، جانور تو شرک نہیں کرتے، یہ ان سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ پیدا تو ہم نے بڑے عمدہ سانچے میں کیا تھا، لیکن کفر کر کے ایسے گرے اللہ کی نگاہوں میں کہ جانور ان سے اوپر رہ گئے اور یہ ان سے بھی نیچے چلے گئے۔ اور اسی طرح 26ویں پارے میں فرمایا کافروں کے بارے میں، یتمتعون وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، بس دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس طرح میرا رزق کھا رہے ہیں جیسے باقی جانور بھی کھا رہے ہیں، ان کو بھی تو میں کھلا رہا ہوں، ان کافروں کو بھی میں اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہوں، اور ان کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ معلوم ہوا اللہ کی نگاہوں میں یہ گر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق تو دے رہا ہے کیونکہ رب ہے، لیکن جس نے کفر کیا اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں۔ بلکہ 9ویں پارے میں تو اللہ نے یہاں تک فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی۔ کلب کتے کو کہتے ہیں۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، جیسے کتا ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا باغی بھی ہر وقت ہانپتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نصیب فرمائے اور اپنے مقام سے گرنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم، ہم نے انسان کو بہت عمدہ اور بہت خوبصورت سانچے میں پیدا کیا اور پھر لوٹا کر نیچے سے بھی نیچے دے مارا۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
اس ذلت سے وہ لوگ بچے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ان کا مقام برقرار ہے۔ ایمان والوں کا اور نیک اعمال والوں کا مقام برقرار ہے، اور جس نے ایمان کو چھوڑ دیا وہ اپنے مقام سے نیچے چلا گیا اور مقام سے گر گیا۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے۔ ایمان ہے تو عزت ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، لیکن ساری نعمتوں میں قیمتی نعمت ایمان ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا سب کو، الحمدللہ۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں جو بغیر ایمان کی دنیا سے گیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، یہ ساری دھرتی سونے سے بھر دی جائے اور وہ دن قیامت کے ایمان کے بدلے میں پیش کرے، وہ ایمان تو نہیں ہے، یہ بدلہ اور فدیہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ ایمان کی قیمت یہ پوری دھرتی سونے سے بھر جائے پھر بھی نہیں بن سکتی، اتنا قیمتی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے 100 روپے پہ 1000 روپے پہ ایمان کے سودے کر رہے ہیں۔ پتہ جو نہیں ہے ایمان کی قیمت کا، دنیا کی چیزوں کی قیمت کا پتہ ہے اور ایمان کی قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ تو فرمایا نہ ختم ہونے والا اجر ہے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ایمان والوں کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ سورۃ واقعہ میں فرمایا لا مقطوع ولا ممنوع، نہ روکا جائے گا اور نہ ختم ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، یہ ساری عظمتیں انسان کو دینے والا کون ہے؟ بولو جی، وہ اللہ کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی، تو فرمایا فما یکذبک، اے انسان تجھے کس نے جھٹلانے والا بنا دیا ہے؟ اس سب کے باوجود تو قیامت کو نہیں مانتا، رب حالانکہ کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی، تو تجھے کس نے جھٹلانے والا بنا دیا اس سب کے بعد؟ بالدین، جزا کا، قیامت کا، کس نے تجھے منکر بنا دیا؟ اور آگے ایک سوال ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں کا بڑا حاکم نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، بے شک اللہ حاکم ہے اور میں اس پر گواہ ہوں۔ سب بولیں بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، بے شک اللہ حاکموں کا حاکم ہے اور میں اس پر گواہ ہوں۔ اب اللہ حاکم ہے تو وہ فیصلے کب کرے گا؟ کوئی دن تو ہوگا نا جس دن اس نے فیصلے کرنے ہیں، اور وہ دن ہے قیامت کا۔ اللہ کو حاکم مانتے ہو تو قیامت پر ایمان ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی احسن تقویم، بہت ہی اچھے، بہت ہی عمدہ سانچے میں، انداز میں، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹایا اس کو نیچے سے بھی نیچے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، فلہم اجر غیر ممنون، پس ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس کس نے تجھے جھٹلانے والا بنا دیا اس کے بعد جزا کا؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم؟